میں جس شخصیت کو دعوت کتاب لینے لگا ہوں وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں، برداشتہ ہے، میں اس میں تلگنگ ہے، میں اس میں لاور ہے، تمام نوجوانوں کی دلوں کی آواز، غریبوں کے دلوں کی دھڑکن، خاتمے تلگنگ سی ایم جناب پرویز الہی کے دستورات ماما ماما الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. اپنے لہو سے روشن کرتی گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کرتی گلیاں اس ویرانے کی، اگرچہ تنگ بہت تھی راہ شہر وفا کو جانے کی، جان بھی 100 وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، جان بھی 100 وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے تو خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جب کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو، تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو، ہم سفر ڈھونڈو، نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکرے کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. میرے واجب الاحترام تمام معززین اہلیان علاوہ اور میرے یوتھ کے بھائی، یوتھ، نوجوان، دوست، بزرگ، السلام علیکم. اہلیان علاوہ، یہ اس دھرتی کے اوپر یہ دوسرا ضمنی الیکشن آیا ہے. ایک ضمنی الیکشن 2010 کے اندر آیا تھا اور ایک اب ضمنی الیکشن 2017 کے اندر آ رہا ہے. آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ 2017 کے الیکشن، 2010 کی ضمنی الیکشن میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب کا صاحبزادہ اس لاوا میں آیا تھا. آپ کو یاد ہے یا بھول گئے ہو؟ اس نے بڑے وعدے وعید کیے تھے، وہ بھی یاد ہے. اب بھی ضمنی الیکشن آ گئے، کچھ تبدیلی آئی ہے، کچھ فرق محسوس ہوا ہے. کچھ لاوے کی گلیاں سنگ مرمر کی بن گئی ہیں، سوئی گیس آ گئی، ہاسپٹل آ گئے. مجھے دکھ ہوتا ہے اہلیان علاوہ کہ لوگ نواز شریف کی تصویر لگاتے ہیں. دکھ ہوتا ہے مجھے اہلیان علاوہ. میں تمام لاوا کے حضور عوام کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں، چھوڑ دو اپنی تمام پارٹیاں، اپنی لاوا کی دھرتی کی ماں کو دیکھو، اس کی نالیاں گلیاں دیکھو، اس کی درو دیوار دیکھو، اس کی پوری دیوار دیکھو، لاوے کا حالات دیکھو، اپنے گھروں کی چار دیواریاں دیکھو. کس کے نعرے مارتے ہو؟ کس کو زندہ باد مرد آباد کے نعرے کہتے ہو؟ تالیاں مارتے ہو، خوشیوں کا اظہار کرتے ہو. کیا کیا ہے میاں نواز شریف نے؟ اہلیان علاوہ، میری بات سن رہے ہوں گے مسلم لیگ نواز کے لوگ، غور سے سنو میری بات. اس دھرتی کو سوائے مایوسیوں کے، اندھیروں کے، بے روزگاری سے اس لاوا کے اجاڑنے کا ذمہ دار مسلم لیگ نواز ہے. آپ اس میری بات کو تالیوں کی جواب مت دو. یہ تالیاں 70 سال سے بج رہی ہیں. اہلیان لاوا کے بزرگ بھی یہ تالیاں مارتے رہے، نوجوان بھی تالیاں مار رہے ہیں. یہ میری بات
دعوت فکر ہے ان لوگوں کے لیے جو 9 سال سے نواز شریف کو زندہ باد زندہ باد کیا دیا نواز شریف نے، جو ہمارے دین کا دشمن، ہماری دنیا کا دشمن، جس کی حکومت قادیانی نوازوں کی بنیاد پر چل رہی ہو، ان کی سرپرستی کر رہے ہو، میرا آج کا مسلمان اس کو ووٹ دے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس حکومت کی پالیسیاں آپ کے سامنے ہیں، جنہوں نے ہماری دنیا کے بھی دشمن، ہمارے بزرگوں کے بھی دشمن، نوجوانوں کے دشمن، ماں بہنوں کے دشمن، نہ ہمیں علاج دے سکے، نہ ہمیں سڑکیں دے سکے، نہ ہمیں بجلیاں دے سکے، نہ ہمارا ایمان بچا سکے۔ ہمارے اس نواز شریف کو مسلمان سمجھ کر ووٹ دیتے تھے مذہبی لوگ۔ میں چیلنج کرتا ہوں تمام علماء کو، کتنا عرصہ نواز شریف کی حکومت رہی، ایک خدمت اسلام کی بتاؤ۔ علماء مجھے بتاؤ نواز شریف کی دینی خدمات۔ مجھے چوک پر گولی مارو، میرا خون معاف ہے تم لوگوں پر، جس کو تم نے مذہب کی بنیاد پر ووٹ دیا وہ آج قادیانی نواز ہے۔ میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں، میرے خلاف مقدمہ قائم کرو، میرے خلاف عدالت چیلنج لے، میرے خلاف نواز حکومت چیلنج لے کہ ہماری ریاست میں قادیانی نواز کا ہے۔ میں تمہیں ثابت نہ کیا، رب محمد کی قسم تم مجھے چوک پہ گولی مار دو، میں عدالتوں میں مقدمے لڑ رہا ہوں۔ تم نے میرے نبی کے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے، دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بھول گئے ہم لوگ۔ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، اتنی گستاخی تو کسی غیر مسلم ملکوں میں نہیں ہوئی جتنی ہمارے اس مسلمان ملک میں ہو رہی ہے۔ سب صبح پنجاب کے اندر بیٹھ کر میرے نبی کی گستاخی ہوئی، اور پھر بھی دیندار لوگ، شان کا مقام ہے۔ لوگوں اس حکومت میں ممتاز قادری کو شہید نہیں کیا، کیوں اس کو پھانسی دی گئی؟ کتنے ہزار لوگ جیلوں کے اندر موجود ہیں۔ اس آسیہ جس نے میرے نبی کی گستاخی کی وہ آج بھی جیل کے اندر موجود ہے، لیکن جس نے میرے نبی کی گستاخی کی اس کو کیسے کردار تک ایک مسلمان ہیرو جس کا نام ممتاز قادری تھا، میں جرأت سے اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کو کیوں ہیک کیا گیا؟ کیا جرم تھا اس کا؟ میرے نبی کی عزت سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہے۔ سن لو میری بات، امام الانبیاء سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، یہ نالیاں گلیاں چھوڑ دو۔ جس وقت میرے نبی کی عزت محفوظ نہیں، تم چین سے بیٹھے ہوئے ہو اور اس کو زندہ باد کے نعرے مارتے ہو، جو ہماری دین کے بھی دشمن، ہماری دنیا کا بھی دشمن۔ کل پھر اس کا آئے گا صاحبزادہ، لاوے کو پھر ایک نیا سبز باغ دے کے جائے گا۔ وہ لاوے میں بھی نہیں آئے گا، ان کو پتہ ہے کہ لاوا کا نوجوان کھڑا ہو گیا، لاوے کے بزرگوں کو شعور آ گیا، وہ پھر ایک دھوکہ دے گا۔ گھبیر ڈیم کی بات کرو، گھبیر ڈیم اس کی بنیاد ہماری حکومت میں رکھی گئی تھی، پرویز نے اس کی بنیاد رکھی تھی، 50 کروڑ روپے بھی ریلیز ہوا تھا۔ گھبیر ڈیم ایریا میں لاوا بہت اچھا ہو چکا ہے، 50 کروڑ روپے پرویز نے ریلیز کیا تھا۔ بریگیڈیئر فتح خان بہت بڑا نام، معتبر نام ہے دندہ شاہ بلاول کے، ان کی اور میری جب چیف منسٹر پنجاب تھے ان سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ آج دن تک ہم اس معاملے میں بریگیڈیئر فتح خان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے لاوا کے ہر معاملے میں اس گھبیر ڈیم کے پیچھے بہت جدوجہد کی ہے۔ ایک بات لاوا والوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھ اب پھر دھوکہ ہو رہا ہے، یہ اتنی اہل لیڈرشپ ہے جو ہمارا ڈیزائن چینج ہو گیا اس گھبیر ڈیم کا، جس کی لاوا کی زمین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے ایک ڈیم کے۔ ایک پانی کا پہلا ضرور بن جائے گا
اس کا فائدہ چکڑالہ کی سرزمین کو ہوگا، لاوا کی زمین کو فائدہ. یہ آج میں بات پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ. اور وہ اس وقت 1 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا، آج وہ 12 ارب تک پہنچ چکا ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ زرداری صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا. یہ پائپ لائن کے اندر تھا کام. تب کی بات ہے، کس خوشی میں نواز شریف کو ووٹ دیتے ہو یار؟ عقل کی بات کرو. کیا کیا اس نے؟ اس نے اچھا کام کیا کہ ایک تلنگانہ کے اندر ہاسپٹل بنا، وہ میرے اور آپ کے لیے بنا، آپ کے بچوں کے لیے بنا، ہماری ماں بہنوں کے لیے بنا. کیا قصور تھا؟ اس سے مشیری لے گئے. ایک ایم پی کے لیے تمام وڈیرے اکٹھے ہو گئے. ایک ایم پی شپ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہزاروں پھر رہے ایم پی اے. ایک ایم پی اے کی سیٹ کے لیے تمام وڈیروں نے سر جوڑ لیے. لیکن بدبختی ہے اس قوم کی ہماری کہ ایک ہسپتال کے لیے وڈیرے اکٹھے نہیں ہوئے. آج دن تک یعنی لاوا آپ عوام کے لیے یہ وڈیرے اکٹھے نہیں ہوئے. ایک ایم پی کے لیے اکٹھے ہو گئے. سودا بازی کی ہے، نیلامی لگی ہوئی ہے، منڈی لگی ہوئی ہے، مویشیاں منڈی لگتی ہیں، ان میں سودا بازیاں ہوتی ہیں. بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں فروخت کر دیا گیا ہے، ہمارا سودا کر دیا گیا ہے. ہوش کر رہے ہیں یعنی لاوا تمام وڈیروں نے سودے کر دیے. کسی نے اپنے بیٹے کے لیے سوئی گیس کی نوکری، کسی کو او ڈی ڈی سی. یہ عام آدمی کو نہیں، صرف وڈیرے کے بیٹے کو ملے گی. اس کے حصے میں آپ فروخت ہو گئے. پیمرا میں نوکریاں ملیں گی صرف ان کے وڈیروں کو. آپ کے حصے میں پتہ کیا آئے گا؟ چوکی داری. وہ بھی نہیں. جو بھی ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا. تو میرے دوستو، ایک عقل کی بات ہے، ہمیں سمجھنے کی بات ہے. لاہور میں گئے، میٹنگ ہوئی وہاں پہ. یہ جو ایم پی پھر رہے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو مرشید کہہ رہے ہیں، ان کی اپنے ایریوں میں کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے جہاں پہ ایم پی پھر رہے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں. یہ بھی بات، یہ نمبر بنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ اپنے نمبر بنا رہے ہیں، میاں صاحب کی چاپلوسی کر رہے ہیں. وہ وزیروں کو نہیں ملتا. سنو میری بات، وہ ان کی گردن میں اتنا موٹا گھاٹر ہے اور اتنا موٹا سر ہے، وہ صرف اتفاق کونڈری میں ہی ہے. وہ کسی وزیروں کو نہیں ملتے. ان کی کیا حیثیت ہے جو اپنے آپ کو ہمارے اور آپ کے سامنے بڑے لیڈر کہلواتے ہیں؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہاں پہ. یہ جتنی ترقی ضلع چکوال میں ہوئی ہے، ایک عام آدمی کا ریڈٹ ہے، عام آدمی کا. اور ایک عام آدمی کی سوچ تھی. وہ پرویز الہی ایک کسان زمیندار تھا، کسان وزیر اعلیٰ تھا، زمینداروں کی نبض میں اس کا ہاتھ تھا. اس کو پتا تھا کہ میرے کسانوں کی کیا کیا ضروریات ہیں. وہ کوئی بزنس مین نہیں تھا، وہ زمیندار گھرانے کا وزیر اعلیٰ بنا تھا. وہ اس وقت جتنی ترقی ہوئی ہے، میں آپ کو صحیح دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر سیاستدان اس وقت میرا ساتھ دیتے تو لاوا کی ترقی، لاوا کی محرومیت دور ہو سکتی تھی. لیکن میرے ہر راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی کہ یہ ڈھنگری کہاں سے آ گئی ہے. مجھے ڈھنگری کہتے تھے، ڈھنگری. میں ان لوگوں کے لیے رکاوٹ تھا. کیوں؟ ایک عام آدمی تھا. میرے نام کے ساتھ کوئی وڈیرا نہیں ہے، میرے نام کے ساتھ کوئی سردار نہیں ہے. میرے یہ قصور تھا، لیکن میں اس دھرتی سے محبت کر لی ہے. میں نے ادھر ہی مرنا ہے اور ادھر ہی میں نے جینا ہے، ادھر ہی زندگی گزارنی ہے. تم نے اگر اس دھرتی سے محبت کر
تو ان وڈیروں کو فارغ کرو. اتنی بڑی فوج, ہمارا کوئی شہریار سے مقابلہ نہیں ہے. بھول جاؤ شہریار کو. ہمارا مقابلہ وقت کی حکومت کے ساتھ ہے. ہم اس حیثیت کو ہی نہیں سمجھتے اس کی کہ ہم اس کا یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے ہمارا اس کے ساتھ. حکومت کے ساتھ مقابلہ ہے. تمام مشینری استعمال کر رہے ہیں, دھوکے دے رہے ہیں, زہریلی سنتریاں پیش کر رہے ہیں, زہریلی. ہمارے زمینوں کی قیمتیں لگائی جا رہی ہیں. کوئی کھمبا لے لو, کوئی گلی لے لو, آوازیں لگا رہے ہیں. پہلے ہم نے راستہ بند کیا ہوا تھا ان کا, جو آج نالیاں گلیاں یاد آئی ہیں ان کو. عام آدمی کی سوچ کو اپناؤ, ورنہ غلام در غلام رہو گے. غلام در غلام رہو گے. 40 سال کا اقتدار تھا اس آدمی کے پاس, کون سی منسٹری نہیں تھی اس کے پاس. لاوے والوں, میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں, جو اس کے ساتھ ہیں ان سے بھی ایک سوال پوچھتا ہوں, اور ایک نیکی کا کام بتا دو اس شخص کا. ایک نیکی کا کام, کس کی وزارت میں کسی کو خیر ملی ہو عام آدمیوں کو. یہ فرق ہے. آپ ایک تلنگانہ سے اٹھ کر آپ پر حکمرانی کی ایک آدمی نے, اور آپ خوشی کے ساتھ اس کا زندہ باد ملک صاحب آ گئے, ملک صاحب آ گئے. چھوڑو یار, عام آدمی کو منتخب کرو. یہ کرنل سلطان سرخرو عام آدمی, آپ کے مسائل کو سمجھتے ہیں, آپ کے بچوں کے مسائل کو سمجھے گا. ان کو ایسی ضرب لگاؤ, پاکستان میں پیغام جانا چاہیے کہ لوگوں نے نواز شریف کو مسترد کر دیا. مسترد کرو گے آپ سے کر کے بتاؤ. پورے جدوجہد کرنی ہے نوجوانوں. صاحب میرے بھائی ہیں, انہوں نے واٹر سپلائی کے معاملے میں جب ابھی ان کو چیئرمین بنے ہوئے کچھ عرصہ ہوا ہے, 41 لاکھ روپے انہوں نے واٹر سپلائی کے لیے رکھا ہے. انشاءاللہ اچھی بات کے بیٹے ہیں, انشاءاللہ بھرپور خدمت ہوگی آپ کی. اب ہم دعا کریں گے, اور ایک بات کی وضاحت کہ گھر گھر پھیل جاؤ, منت سماجت کرو. اب ہم دعا کریں گے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل, فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهل, وافعل بنا ما أنت أهل, إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إليك رب فحببنا, وفي أنفسنا لك رب فظللنا, وفي أعين الناس فعظمنا, ومن سيء الأخلاق فجنبنا, وعلى الصراط المستقيم فثبتنا, وعلى أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك وحبيبك